اس وقت آپ اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیں اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو اس کی ایک باطنی تفسیر اور بھی ہے۔ وہ باطنی تفسیر کیا ہے؟ اب یہ اخلاق بھائی ہیں اور فرض کیا کہ یہ معصوم ہیں، ان کا نفس پاک ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے اخلاق میں نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، یہ اخلاق معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور پھر اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ اے اخلاق میں نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ تم کو مولا علی سے علم ملا ہے، لوح محفوظ تمہارے ٹانگوں کے نیچے ہے، بتاؤ نا کہاں ہے علم؟ کوئی کہتا ہے کہ بھئی کتابی علم ہے ہمارے پاس، بتاؤ نا۔ یہ تفاسیر ہیں قرآن مجید کی، جو قرآن مجید کے 7 بطون میں ہیں۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا کہ یہ اخلاق جو ہے یہ ایک نبی ہے اور یہ معصوم ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے جو امتی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے یہ تو معصوم نہیں ہے، یہ آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے گناہ ادھر آ گئے، اس نے آ کے ہاتھ ملایا، گناہ ادھر آ گئے، اتنی بڑی امت نے سارے گناہ اپنے نبی کے اوپر چلے گئے، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا تمہاروں کے گناہ معاف کیے جو تجھ پر چڑھ گئے تھے، تمہاروں کے گناہ جو تم پر چڑھ گئے تھے، جو ادھر ادھر سے آ کے ہاتھ چومتے رہے، گلے لگتے رہے، معانقہ کرتے رہے، وہ سارے گناہ امتیوں کے چڑھتے رہے نا، ان گناہوں کے دھونے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تمہاروں کے گناہ جو تم پر چڑھ گئے تھے وہ ہٹا دیے ہم نے، تم نے نہیں کیے تھے، تم تو معصوم ہی معصوم ہو، لیکن تم پر پھر گناہ تو چڑھے ہوئے ہیں نا معصوم ہونے کے باوجود، کیونکہ تم گندوں میں بیٹھے ہو، تم پاک ہو، گندوں کی گندگی کے جو چھینٹیں ہیں، گرد و بلا ہے وہ تم پر آ گئی ہے، وہ میں دھو رہا ہوں۔ ان کے جو گناہ ہیں، وہ جو امتیوں کے گناہ آ گئے ہیں، ان کو دھویا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن شریف نے ایک اور دروازہ کھول دیا، کہا قرآن نے کہ اے مومنو، جب تم سے کوئی فحاشی ہو جائے تو حضور کے پاس چلے جاؤ، ان کو کہو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت مانگ۔ ابے گناہ کے لدے ہوئے آ کے حضور کے اوپر گناہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ گناہ کر کے سیدھے حضور کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے سارے گناہ ان کو لگ جائیں، پھر وہ مغفرت کریں گے۔ ابے گھر بیٹھ کے مانگنے کا کہہ دیتے، گھر بیٹھتے اگر مانگتے تو ان کے گناہوں کو دھوتا کون؟ معاف تو نے کیا، دھوئے گا کون؟ دھلوانے کے لیے امت کو کہا محمد کے در پہ جاؤ، ان کے در پہ جاؤ تاکہ تمہارے گناہ ان کی صحبت میں، ان کی نظر سے دھل جائیں، معاف ہم کر دیں گے۔ تو ایک گناہ کو معاف کرنا ہے اور ایک گناہ کا دھلنا ہے۔ معاف تو اللہ گھر بیٹھے کر دے گا، یہ غلاظت پاک کون کرے گا تیری؟ اللہ کوئی روحانی صابن بھیجے گا گناہوں کو دھونے کے لیے؟ دھوئے گا محمد رسول اللہ کی صحبت کا رنگ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اتنے گناہ گاروں کو لگایا ساتھ، اسی لیے تو کہا کہ بس چھوڑو سب کچھ، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھتے رہو، کیونکہ وہ اب تمہارے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ چلو معاف نہیں ہوا، دھل گیا، کیا نشان بچے گا اوپر جا کے؟ کون کہے گا کہ بھائی گناہ کہاں ہے؟ وہ تو دھل گیا۔ تو معاف ہونا زیادہ بڑی بات ہے، دھلنا زیادہ بڑی بات ہے؟ بھائی دیکھو، اگر اخلاق مجھے کہے کہ یار یہ میں آپ کو اپنا کوٹ دے کے جا رہا ہوں، ایک دفعہ پہننا ہے بس تجھے، زیادہ نہیں پہننا، اب وہ ایک ہفتے کے لیے میں نے رکھا اور روزانہ پہنا اور آخری دن میں دھو کے دے دیا، اب دھونے کے بعد اس کو کیا پتا چلے گا کہ کتنی دفعہ پہنا تھا؟ دھو دیا نا، دھو دیا تو دھو دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جب تم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنے نفوس پر ظلم کر بیٹھو، جاؤکا، تو آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کے لیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ رسول، اور رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کر دیں۔ اگر رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ لَوْ وَجَدُوا اللہ،
تو تم اللہ کو پاؤ گے تواب الرحیم۔ اگر حضور استغفار کروائیں گے تو اللہ کو رحیم پاؤ گے، ورنہ نہیں۔